پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حقیقت سمجھائی ہے، باوجود یہ کہ اس حقیقت کو ہر آدمی سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے، امت کو متنبہ کرتے ہوئے، اور اس لیے کہ کوئی آدمی غفلت میں نہ پڑا رہے، کوئی آدمی دھوکے میں نہ پڑا رہے، کسی کو دھوکہ نہ لگ جائے، کوئی غافل نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی اوسطاً عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں 60 سے 70 سال، 75 سال، اسی زمانے میں آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حد کر دی تو 80 سال، حد کر دی تو 85 سال، 90 تک، لیکن اس سے زیادہ کتنا انسان جیے گا؟ آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی دنیا کی 60 اور 70 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی ایک لمحہ بھی نہیں ہے، اور بہت قلیل اور بہت تھوڑی زندگی ہے۔ اس زندگی کا اصول سمجھایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ تمہیں سمجھنا چاہیے اس دنیا کے اندر، یہ جو دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، اس میں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور جو تم یہاں رہ کر اللہ کے پاس بھیج دو گے وہ باقی رہ جائے گا۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو مال ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے پاس محفوظ کر لیا تو وہ باقی رہ جائے گا۔ تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی، اس جوانی کو عبادت میں کھپا کر صرف کر کے اللہ کے یہاں محفوظ کر لیا تو یہ تمہاری جوانی اللہ کے ہاں باقی رہ گئی ہے، اور یہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی کو صحیح راہ پر لگا کر اللہ کو راضی کر لیا تو یہ تمہارا عمل اللہ کے یہاں باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح سے نماز اور دیگر عبادات اور رات کو تہجد میں اٹھنا، یہ تکلیف ہے، یہ مشقت ہے، یہ مشقت عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ مشقت کر کے جو تم نے نیکی کمائی ہے یہ نیکی باقی رہ جائے گی۔ اس وقت جمعے کی نماز کے لیے پہلے آ جانا، جی نہ مانے پھر بھی آدمی پہلے آ جائے، یہ ایک نیکی ہے۔ نفس پر شاق گزرتی ہے، مشقت آتی ہے، گرمی کا موسم ہے، کون اتنا جلدی جا کے بیٹھے گا؟ یہ گرمی عارضی ہے، یہ مشقت، یہ تکلیف عارضی ہے، لیکن اس پر ملنے والا جو اجر ہے وہ ہے دائمی اور وہ ہے ہمیشہ۔ انسان گناہ کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنی لذت کے لیے۔ آنکھ کا گناہ آنکھ کی لذت کے لیے، ہاتھ کا گناہ ہاتھ کی لذت کے لیے، زبان کا گناہ زبان کی لذت کے لیے۔ یہ جو گناہ آدمی نے دنیا کی لذتوں کے لیے کیے ہیں، یہ گناہ اور یہ اعضاء اور یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن اس گناہ کی سزا اللہ کے پاس باقی ہے۔ اس گناہ کی سزا اللہ کے پاس باقی ہے۔ نظر کی جو لذت تھی وہ عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، چند لمحوں میں وہ گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، لیکن اس گناہ کا جو وبال ہے وہ اللہ کے پاس دائمی ہے، وہ سزا بڑی دائمی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں نہ بھولے، یہ حقیقت قرآن کریم جا بجا ہمیں یاد دلاتا ہے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے۔
موت آنی ہے، اللہ کا وعدہ قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا یقینی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ سے تمہیں شیطان بھی دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں اللہ سے شیطان بھی غافل نہ کرے۔ اور پھر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، صرف دنیا کی زندگی کو آج انسان جانتا ہے، آخرت کی ہمیشہ والی زندگی سے آدمی غافل ہے۔ آج دنیا کے نفع کو جانتا ہے، آخرت کے نفع سے آدمی غافل ہے۔ آج دنیا کے فائدے کو جانتا ہے، آخرت کے دائمی نفع سے انسان غافل ہے۔ اس لیے فرمایا الہاکم التکاثر، ارے تم غافل ہو گئے، غفلت میں پڑ گئے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں باہمی چیزوں پر فخر کرنے نے غافل کر دیا۔ میں مال میں فلاں سے آگے چلا جاؤں، میں اقتدار میں فلاں سے آگے ہو جاؤں، دنیا میں میری جیت ہو جائے، دنیا میں میرے نام کا ڈنکا بجے، دنیا میں میرا نام روشن ہو جائے، اس حرص نے تمہیں غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، اس حرص نے، اس لالچ نے تمہیں غافل کر دیا، مال کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، دنیا کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، گناہوں کی لذت نے تمہیں غافل کر دیا، نافرمانیوں کی لذت نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس چیز سے؟ اللہ سے غافل کر دیا۔ کس چیز سے؟ آخرت سے غافل کر دیا۔ کس چیز سے؟ اپنے انجام سے غافل کر دیا۔ کس چیز سے؟ اپنی حقیقت سے غافل کر دیا۔ کس چیز سے؟ دنیا کے اندر آنے کے مقصد سے تمہیں ان سب چیزوں نے غافل کر دیا، اور تم اتنے غافل ہو گئے، اتنے غافل ہو گئے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے، ہوش پھر بھی تمہیں نہیں آیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں دفن کیا جا رہا، پھر بھی ہوش آج تک نہیں آیا، تو کب آئے گا؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا۔ آج تمہاری آنکھیں اس دنیا میں بند ہیں، جب مرتے ہو تو لوگ ہاتھ پھیر کر آنکھیں بند کر دیتے ہیں، اس کی آنکھیں بند کر دو بھائی، اس کی آنکھیں بند کر دو، اس لیے کہ چہرہ ڈراؤنا تاکہ نہ لگے، بد شکل تاکہ نہ لگے، منہ اس کا بند کر دو۔ آنکھیں بند نہیں ہوئی، زبردستی اوپر پٹی رکھ دے کے آنکھوں کو بند کر دیا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حقیقت میں آج اس کی آنکھیں کھلی ہیں، آج اس کی آنکھیں کھلی ہیں۔ آج ہم نے تو بند کی ہیں، آج اس کی آنکھیں کھلی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مریں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، یہ مریں گے تو آخرت کو دیکھ لیں گے، یہ مریں گے تو قبر کی حقیقت سے واقف ہو جائیں گے۔ آج غفلت ہے، جب موت آئے گی تو پھر انہیں سب اندازہ ہو جائے گا۔ جب موت آئے گی، جب جنازہ پاک کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ میت، اسے سب پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو وہ اپنے اعزاء اقربا سے یہ کہتی ہے، جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ۔ اس کو جنت کے مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو جنت کی نعمتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جنازہ رکھا جاتا ہے، اس کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ کہیں لے جا کے رکھتے ہیں اس کو انتظار میں، نہیں کرو بھائی، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے جلدی لے جاؤ۔ اور جب اٹھا کے چلتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، انسان جن کے علاوہ
ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے، وہ یہی کہتی ہے جلدی کرو، مجھے آخرت کی طرف لے جاؤ، مجھے قبر کی طرف لے جاؤ، مجھے اس دنیا، اس دھوکے کے گھر سے، اس فراڈ کے گھر سے، اس مکر و فریب کے گھر سے مجھے نکالو اور مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ۔ اور خدا نہ خواستہ اگر بد ہے، اگر بد ہے، اگر بد ہے، برے عمل والا ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، زندگی میں گناہ غالب آ گئے، نیکیاں کم پڑ گئیں، تو وہ چیختی ہے، وہ میت چلاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے ارے کہاں لے جا رہے ہو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ اپنی ماں کا نام لے کر، اپنے باپ کا نام لے کر، اپنے بیٹے کا نام لے کر، اپنے بھائی کا، اپنے عزیز کا نام لے کر، ہر شخص کا نام لے کر وہ میت پکارتی ہے ارے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ آگ کی طرف۔ تمہیں نہیں پتا وہ قبر میں آگ نظر آ رہی ہے مجھے، تمہیں نہیں معلوم وہ فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں، وہ جہنم کے گرز لے کے، بڑے بڑے ہتھوڑے لے کے کھڑے ہیں، اور وہ ایک ایک ہتھوڑا، ایک ایک گرز اگر اس کو دنیا کے سب سے بلند ترین پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو اس کے بوجھ سے وہ دب جائے گا، اس گرز سے، اس ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کی جائے گی، وہ سب اس کو نظر آتا ہے، وہ سب منظر اسے نظر آتا ہے۔ یہ چیختا ہے مجھے نہ لے جاؤ، مجھے نہ لے جاؤ، مجھے نہ لے جاؤ۔ ماں کو واسطے دیتا ہے، بیٹوں کو واسطے دیتا ہے، بیوی کو واسطے دیتا ہے، اعزا اقربا سے کہتا ہے مجھے نہ لے جاؤ، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پھر جب چھوڑ کے دفن کر کے آ جاتے ہیں پھر چیختا ہے ارے مجھے اکیلے چھوڑ کے چل دیے، دنیا میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے کوئی تمہارے ساتھ ظلم زیادتی تو نہیں کی تھی، آج اکیلے چھوڑ کے چل دیے، آج کوئی نہیں ہے میرا ساتھی، آج کوئی نہیں ہے میرا ساتھی، آج عمل بھی پلے نہیں ہے اور آج ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، آج قبر میں جانے کے لیے ماں بھی تیار نہیں ہے، آج قبر میں جانے کے لیے باپ بھی تیار نہیں ہے، آج قبر میں جانے کے لیے بیوی بھی تیار نہیں ہے، آج ساتھ جانے کو تو کوئی تیار نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت مثال سے سمجھایا، بھلا بتاؤ ایک آدمی ہو جس کے 3 دوست ہوں اور وہ تینوں دوست اس سے محبت کا اظہار کریں، پیار کا اظہار کریں، تعلق جتلائیں، ایک دوست اس سے کہتا ہے میرا اور تیرا تعلق زندگی تک ہے، جس دن تو مر جائے گا میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا، میرا تیرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ دوسرا دوست اسے کہتا ہے میرا اور تیرا تعلق قبر تک ہے، تو مرے گا بڑی عزت سے تجھے قبرستان تک لے جاؤں گا، تیری نماز جنازہ ادا کروں گا، تجھے قبر میں عزت سے رکھ کر میں آ جاؤں گا، اوپر سے تختے لگا کر، مٹی ڈال کر، پھول چڑھا کر میں آ جاؤں گا۔ تیسرا دوست یہ کہتا ہے کہ میرا اور تیرا ساتھ اس دنیا میں بھی ہے، میرا اور تیرا ساتھ قبر میں بھی ہے، میرا اور تیرا ساتھ حشر میں بھی ہے، میرا اور تیرا ساتھ جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی ہے، اس وقت میں ترازو میں بیٹھ کر تیرے نیکیوں کو بھاری کروں گا، تیری نیکیوں کو وزنی کروں گا، اس وقت تیرا ساتھ دوں گا، اس وقت تک میں تیرا ساتھی رہوں گا جب تک تیری جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کون سا دوست اچھا ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ آخر والا دوست سب سے اچھا ہے، جو یہ کہتا ہے میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تیری جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ فرمایا یہ بندے کے اعمال ہیں، یہ بندے کے اعمال ہیں، یہ آدمی کی نماز ہے، یہ آدمی کا صدقہ ہے، یہ آدمی کا روزہ ہے، یہ آدمی کے نیک اعمال ہیں۔ اور جو دوست کہتا ہے میں قبر تک اتار کے آ جاؤں گا، آگے میرا کوئی بس نہیں چلتا، وہ انسان کے اعزا اقربا ہیں، قبر تک چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اور وہ جو دوست جس نے کہا میرا تیرا تعلق زندگی تک ہے، تو مرے گا میرا تیرا تعلق ختم ہو جائے گا، دوستی ختم ہے، وہ آدمی کا مال ہے، مرتے ہی وہ رسا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وہ دوسرے دوست ڈھونڈ لیتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک قبرستان میں تشریف لے گئے اور صحابہ کا معمول تھا قبرستان میں جایا کرتے تھے اپنی آخرت یاد آنے کے لیے، تاکہ ہمیں اپنی آخرت یاد رہے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کرتے تھے۔ آج ہم قبرستان جاتے ہیں، جا کر بھی آخرت یاد نہیں آتی ہے، میت کے ساتھ جا کر بھی آخرت یاد نہیں آتی ہے، قبروں کے ڈھیر دیکھ کر بھی قبر یاد نہیں آتی ہے، قبروں کے ڈھیر دیکھ کر بھی قہقے نہیں ختم ہوتے، قبروں کے ڈھیر دیکھ کر بھی ہنسی نہیں ختم ہوتی، قبروں کے ڈھیر دیکھ کر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ صحابہ کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے قبرستان میں اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، اپنے ساتھ غلام بھی تھے، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے اور سر جھکا کر سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد پھر یہ جملے ارشاد فرمائے: السلام علیکم یا اہل الدیار الوحشہ، اے بوسیدہ گھر والو، اے کھنڈرات والو، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ یہ سلامتی کے کلمات کہے، اے کھنڈرات والو، بوسیدہ قبروں والو، ریزہ ریزہ ہو جانے والو، ہڈیاں گوشت میں جن کی ہڈیاں گوشت میں مل گئی ہیں، اے وہ لوگو سنو، اما احوالنا، آؤ ہم تمہیں اپنے حالات سناتے ہیں، ہم تمہیں اپنے حالات سناتے ہیں، ہم سے ہمارے حالات سن لو، تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا وہ ذرا سن لو مجھ سے۔ تو کہا اما اموالکم فقد قسمت، جب تم مرے تو تمہارے مال تقسیم ہو گئے سارے، جب تم مرے تو تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مال میں ابا کی جانب سے صدقہ کروں گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مال میں اماں کی جانب سے صدقہ کروں گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مال میں اپنے بھائی کی جانب سے صدقہ کروں گا۔ بیوی کو جو ملا اس نے اپنا سمیٹا، بیٹے کو ملا اس نے اپنا سمیٹا، بھائی کو ملا اس نے اپنا سمیٹا، مالوں پر تو جھگڑے شروع ہو گئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بھائی میرے عزیز کا کمایا ہوا مشقت کا مال ہے، چلو اس میں سے تھوڑا سا اس کے نام پر صدقہ جاریہ کر دیتا ہوں، مجھے اس کے مال اور میراث میں سے 10 لاکھ ملے ہیں، اس میں سے میں 1 لاکھ صدقہ کر دیتا ہوں، 1 لاکھ صدقہ جاریہ کے طور پر لگا دوں تاکہ اسے ثواب پہنچتا رہے۔ نہ کسی نے ایسا نہیں کیا، کوئی ایسا نہیں کرتا۔ اما اموالکم فقد قسمت، تمہارے مال تقسیم ہوں گے، تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ وَأَمَّا بُيُوتُكُمْ فَقَدْ هُدِمَتْ، اور تمہارے گھر گر کر مٹی ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، تمہارے گھر عالی شان محلات اور مکان جن میں تم رہا کرتے تھے وہ زمین بوس ہو گئے۔ وَأَمَّا أَزْوَاجُكُمْ فَقَدْ تَزَوَّجْنَ غَيْرَكُنَّ، اور جو تمہاری بیویاں تھیں، تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہاری بیویوں نے اور شوہر اختیار کر لیے، لہٰذا اب تمہارا اس دنیا میں واپس پلٹنا تو بیکار ہے۔ انہوں نے تو اور شادیاں کر لی ہیں، اور شادیاں کر لی ہیں، تمہاری فکر کے پیچھے 1 دن 2 دن 4 دن روئے ہیں، غم کا اظہار کیا، ملنے والوں نے پوچھا، اس کے بعد سب کے سب اپنے کام میں مگن ہو گئے، سب کے سب اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس گھر میں کوئی میت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، 4 مہینے کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کچھ فوتگی ہوئی تھی یا کہ نہیں، یہاں کوئی غم آیا تھا کہ نہیں، سب بھول بھال گئے، سب بھول بھال گئے۔ پھر ایک نسل کے بعد دوسری نسل باپ دادا کی قبر سے بھی غافل ہو گئی ہے، قبر کہاں ہے، جانے کی فرصت کس کو ہے قبر پر، کوئی نہیں جا پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری باتیں کہیں اور پھر اپنے غلام سے کہنے لگے، اے قمبر تمہیں میں بات بتاؤں، اللہ کی قسم انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، اگر انہیں بولنے کی اجازت ہوتی لقالوا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی،
اللہ کی قسم اگر انہیں جواب دینے کی اجازت ہوتی، یہ سن رہے ہیں، یہ میری باتوں کو محسوس کر رہے ہیں، اگر انہیں جواب دینے کی بات اجازت ہوتی تو یہ مجھے یہ جواب دیتے کہ علی یہاں آنے سے پہلے پہلے تقوی اختیار کر کے آنا، قبر میں آنے سے پہلے پہلے اعمال کا ذخیرہ لے کر آنا، قبر میں آنے سے پہلے پہلے اعمال کا تحفہ لے کے آنا، قبر میں اعمال کا سکہ چلے گا، حسب نسب نہیں چلے گا۔ تو آج اس چیز سے ہم غافل ہو گئے۔ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، ہمیں مرنا ہے۔ اس حقیقت کو نہ بھولو، اس حقیقت کو نہ بھولو، کسی لمحے اس حقیقت سے نہ غافل ہوا کرو۔ اور مرنا جوان کو بھی ہے، اور مرنا بچے کو بھی ہے، اور مرنا بوڑھے کو بھی ہے۔ آنے کی ترتیب، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ آنا ترتیب سے ہے، موت اور حیات یہ دونوں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ نہ انسان اس دنیا میں آنے میں خود مختار ہے اور نہ یہاں سے جانے میں خود مختار ہے۔ اس کی ڈوری دوسرے کے پاس ہے، اس اللہ کے پاس ہے۔ وہ جب چاہے گا اس کی مدت پوری ہوگی، وہ ڈوری کھینچ لے گا، اسے خبر اور شعور بھی نہیں آئے۔ یہ صبح اپنے گھر سے نکلے گا، شام کو لاش گھر آئے گی، شام کو نکلے گا، صبح لاش اس کے گھر میں آئے گی۔ کیا کیا منصوبے دل میں پال کے نکلا تھا، بیوی کو کیا کچھ نصیحتیں کر کے نکلا تھا، کیا پکانے کی تاکیدات کر کے نکلا تھا، لیکن شام کو لاش کا ڈھیر اس کے گھر میں پہنچتا ہے واپس۔ صبح نکلا، شام کو لاش، شام کو نکلا، صبح کو لاش۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک لمحہ انسان کو وصیت کا نہیں ملتا، ایک لمحہ انسان کو وصیحت کا نہیں ملتا، ایک لمحہ۔ وہب ابن منبہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک بادشاہ اپنی سواری لے کر نکلنے لگا، ایک سفر میں ایک جوڑا منگایا، وہ نہیں پہنا، پسند نہیں آیا، دوسرا منگوایا، وہ بھی پسند نہیں آیا، تیسرا منگوایا، وہ بھی پسند نہیں آیا۔ غرور، نخوت، تکبر بھرا ہوا، پھر پتہ نہیں کتنے جوڑوں کے بعد ایک جوڑا پسند آیا، اس کو پہنا، پھر ایک گھوڑا منگوایا سواری کے لیے، وہ پسند نہیں آیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، نہ معلوم کتنے گھوڑے باری باری سامنے لائے گئے، اور پھر سفر شروع ہوا۔ تو راستے میں ایک فقیر ملتا ہے، اور وہ فقیر اس سے کہتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے، درباریوں سے کہتا ہے، مجھے آپ کے بادشاہ سے کام ہے۔ کیا کام ہے؟ بادشاہ کے کان میں بات کرنی ہے۔ بادشاہ تک پیغام پہنچایا گیا کہ ایک فقیر آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کے کان میں بات کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے غرور میں اس سے یہ کہا، تکبر اور نخوت میں یہ کہا، تم نے اسے ٹھکانے کیوں نہیں لگایا، اسے مارا کیوں نہیں ہے، اسے پیٹا کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی وقت میرے ملنے کا ہے؟ یہ میری ملاقات کا وقت ہے؟ تو کہا نہیں، وہ بہت ضد کر رہا ہے، بہت خستہ حال ہے۔ بادشاہ نے پھر بادل ناخواستہ بلوا لیا۔ جیسے ہی بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کے کان میں آ کے کہتا ہے، میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام، بڑی عاجزی سے کہا، مجھے مہلت دے دو، میں اپنی مملکت کا ایک سفر تو کر لوں، پورا سیر تو پوری کر لوں۔ کہا نہیں، اس کی مہلت نہیں ہے۔ اچھا حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے مہلت دے دو، میں اپنے گھر میں جا کے 2-4 وصیتیں تو کر دوں۔ کہا نہیں، اس کی بھی مہلت نہیں ہے۔ بس ایسا ہی تھا کہ بادشاہ کانپ رہا تھا اور گھوڑے سے لڑکھڑا کر گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی، موت واقع ہو گئی۔ ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، قبر کا عذاب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں پر کو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، سارا گوشت اس سے گل گیا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا، بہت ذرہ سا کیڑا، معمولی سا کیڑا اس کی پیشانی پر اسے ڈنگ مارتا ہے، اور جب ڈنگ مارتا ہے تو
تو وہ پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہل جاتا ہے، کانپتا ہے، وہ پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہل جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک یہ مناظر دنیا میں دکھاتا ہے تاکہ ہمارے اوپر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں یہ دور ہو جائے۔ ایک شخص قریب جاتا ہے اس کے اور اس کیڑے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیڑا اچھل کے آیا اور اس کے ماتھے پر آ کے ڈنک مارا، چھوٹا سا کیڑا، اور وہ ڈنک مارا جب اس کے ماتھے پر تو اس کو اتنا زہریلا لگا، اتنا چیخا 3 دن تڑپتا رہا، تڑپتے تڑپتے تیسرے دن اس کی بھی روح نکل گئی۔ یہ آخرت کے عذاب کوئی کم عذاب ہے، یہ جہنم کے عذاب کوئی کم عذاب ہے، یہ قبر کے عذاب کوئی معمولی عذاب ہے۔ آج ان سے ہم غافل ہیں۔ پھر اس میت کے وہ واپس کیڑا اسی کی پیشانی پر چلا گیا، اس لاش کی پیشانی پر اور اس ہڈیوں کی پیشانی پر جا کے مسلسل اسے ڈھنس رہا ہے، اور جب ڈھنس رہا ہے تو وہ پورا ہل رہا۔ اور پھر چند اعزاء اور اقرباء نے اس وقت کے علماء سے پوچھ کر وہاں جا کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، استغفار اور توبہ کرنا شروع کیا، اس میت کے لیے توبہ کرنا شروع کیا، استغفار کرنا شروع کیا، قرآن پڑھ کے اس کے لیے بخشنا ایصال ثواب کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وہ کیڑا چھوٹا ہوتا گیا، ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ثواب پہنچایا جاتا ہے، اگر اخلاص سے پڑھا جائے، نیکی سے پڑھا جائے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے تو یہ ثواب ملتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس دنیا میں آ کر، اس دنیا کے نشے میں، اپنی طاقت میں، اپنے مال میں، اپنی جوانی میں مست ہو کر آخرت سے غافل ہونا کوئی اچھا انجام نہیں ہے انسان، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آخرت سے غافل ہو جانا۔ ایک لمحے کے لیے صحابہ غافل نہیں ہوتے تھے، ایک لمحے کے لیے آخرت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ یوں کہا کرتے تھے، آج اگر میری موت کا فیصلہ ہو جائے تو میں بالکل تیار ہوں، میں بالکل تیار ہوں، آج اگر میری موت کا فیصلہ ہو جائے۔ ایسے سلف الصالحین بزرگان دین گزرے جو یہ کہتے تھے کہ آج اگر ہمیں کہا جائے کہ تمہاری موت ہے تو ہماری زندگی میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا ہر دن ہم زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزارتے، ہم زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارتے ہیں۔ ہماری تلاوت بھی پوری، ہماری نیکیاں بھی پوری، اور گناہوں سے بھی ہم بچے ہوئے، اور جو گناہ ہو جاتا ہے فوری توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ گناہ کا انبار اور گناہ کا بوجھ ہم اپنے اوپر نہیں ڈال کے رکھتے۔ اکثروا حازم اللذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو توڑ کر رکھ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ جس آدمی کا دنیا میں بہت دل لگا ہوا ہے، موت یاد ہی نہیں آتی۔ اکثر حازم اللذات، موت کو یاد کیا کرو، اور یہ تصور کیا کرو کہ موت تحفۃ المومن ہے، مومن کا تحفہ ہے۔ اس موت کے ذریعے سے میری اللہ سے ملاقات ہوگی، اس موت کے ذریعے سے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ یوں یاد کیا کرو، اور یہ یاد کیا کرو کہ اس موت کے ایک اور جہان ہے، اس جہان میں مجھ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اور یہ سوال زبانی سے بھی نہیں، زبان کے جوابات نہیں ہیں، جو دل میں ہوگا وہ جواب زبان پر آئیں گے۔ تو اس لیے بھائی ہر وقت آدمی کو اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ عقل مندی کی نشانی آپ نے بتا دی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد۔ سمجھدار کون ہے اللہ کے رسول، سمجھدار کون ہے، عقل مند کون ہے؟ فرمایا من دان نفسہ، جو اپنے نفس پر قابو پا لے، اپنے نفس کو گناہوں سے چھڑا لے، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لے، یہ عقل مند آدمی ہے۔ دوسری نشانی وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔
فرمایا یہ عقل مند آدمی ہے جس میں دو خوبیاں ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی غفلت کے پردے جو ہمارے اوپر دلوں پر ہیں اے اللہ ان پردوں کو دور فرما، اور آخرت کی حقیقت ہمارے سامنے آشکارا اور واضح فرما تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔